صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، اور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. تمام قسم کی تعریفات، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اور بزرگی صرف اور صرف اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زبار سوال ہے. جس اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا فانی کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد اللہ رب العالمین نے ہماری رشد ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہم سب کے آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیز بھائیو، دوستو، ساتھیو، بزرگوں، جیسا کہ جمعہ کے اندر اعلان ہوا تھا اور باقی نمازوں کے اندر اعلان کیا گیا تھا کہ 3 دنوں تک نماز کے تعلق سے دروس ہوں گے. اس میں سے آج پہلا دن ہے. آج جو درس ہوگا وہ 3 نکات پر ہوگا. سب سے پہلی چیز، اسلام کے اندر نماز کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے. دوسری چیز، نماز چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے، کیا وعید ہے اس کے تعلق سے. اور تیسرا، اس بات کو ہوگا کہ نماز کی اہمیت، نماز کی فضیلت اور نماز اتنی ضروری چیز ہے، اس تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. باقی انشاءاللہ کل کا درس ہوگا، اس کے اندر نماز پریکٹیکلی طور پر نماز سکھائی جائے گی کہ نماز کس طرح سے پڑھنا چاہیے، رکوع کیسا کرنا ہے، سجدہ کیسا کرنا ہے، تشہد کیسے ہوگا، قیام کیسے ہوگا، کون کون سی دعائیں کس وقت پڑھی جائے گی، اس کا طریقہ کیا ہوگا. تیسرا اور آخری درس جو ہوگا تیسرے دن، اس کے اندر نمازیوں کی نماز کے اندر ہونے والی غلطیوں کے تعلق سے اور چند لوگوں کے سوالات کے تعلق سے انشاءاللہ درس ہوگا. رمضان کا بڑا مبارک مہینہ چل رہا ہے. اکثر اس وقت کے اندر لوگ فارغ بھی ہوتے ہیں، تو کوشش کریں کہ دروس میں حصہ لے، کہ دروس کو اٹینڈ کریں. جب دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کے ذکر کی محفلوں کے اندر آتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، تو اللہ رب العالمین بڑا خوش ہوتا ہے اور ہمارا تذکرہ اللہ رب العالمین آسمانوں کے اندر فرشتوں کے سامنے کرتا ہے. اور اللہ رب العالمین بندوں کے سارے گناہوں کو فرشتوں کے سامنے دیتا ہے کہ میں نے ان بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا. تو کوشش کریں وقت نکال کے دروس میں حصہ لیں. عزیز بھائیو اور دوستو، نماز کے تعلق سے ہم یہ ہر آدمی جانتا ہے کہ نماز کی اسلام کے اندر کتنی زیادہ اہمیت ہے. ایک بچہ جب اس کی عمر 10 سال کی ہو جائے، اگر وہ عقل مند ہے، بالغ ہے، اس وقت سے لے کر مرنے تک ہر حال کے اندر اس کے اوپر نماز فرض ہے. نماز کے تعلق سے چاہے انسان غریب ہو، امیر ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، بیمار ہو، تندرست ہو، آدمی کے گھر کے اندر خوشیوں کے شادیاں بجائے جا رہے ہوں،
یا غم کے اندر انسان کے گھر سے جنازہ اٹھنے والا ہو، نماز کسی نے حال کے اندر معاف نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دین کے دوسرے احکام ہیں، ان کے لیے کچھ شرائط ہے، کچھ وقت، کچھ چیزیں ہیں اس لیے جس وقت وہ فرض ہے۔ مثال کے طور پر رمضان کے روزے ہیں، سال کے اندر سے 1 مہینے کے، وہ بھی تندرست آدمی پر، اگر بیمار ہے تو اس کے روزے معاف ہے۔ حج ہے، اس کے فرض کے لیے صرف ایسا ہے کہ آدمی کے پاس مال و دولت ہونا چاہیے، سفر ہونا مال والا ہو، تب آدمی حج کر سکتا ہے۔ زکات سے مالداروں پر فرض ہے، لیکن نماز کا معاملہ آپ جانتے ہیں کہ نماز ہر مسلمان پر ہر حالت کے اندر فرض ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق قرآن و حدیث کے اندر کہیں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین نے بچوں کو مارنے کا حکم نہیں دیا سوائے نماز کے تعلق سے۔ نماز کے بارے میں حکم ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اگر بچہ 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس کو مار کر نماز پڑھاؤ۔ یہ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ پورے قرآن و حدیث کے اندر کہیں پر بھی اللہ اور اس کے رسول نے بچوں کو مارنے کا حکم نہیں دیا سوائے نماز میں۔ اگر بچہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کو مار کر نماز پڑھائیے۔ نماز کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں کے اوپر مقررہ وقتوں کے اندر فرض کی گئی ہے۔ جب اس آیت کو دیکھتے ہیں، اس آیت کی تفسیر دیکھتے ہیں تو اس سے یہ آیت نازل ہوئی ہے سورہ نساء کے اندر، اس سے پہلے کی آیتیں دیکھیے 2-4۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب جنگ کا میدان ہو، دشمن اور مسلمان آمنے سامنے ہوں، تلواریں چل رہی ہو، مسلمانوں کے خون کے پیاسے لوگ ہوں، کافر مسلمانوں کے گردنیں کاٹنے کے لیے تیار ہو، اس حال میں نماز سے وقت ہو گیا، اللہ رب العالمین نے حکم دیا مسلمانوں کی جماعتوں کی 2 صفیں کر لو، 2 جماعتیں کر لو۔ ایک جماعت دشمنوں کے سامنے کھڑے ہو کر جنگ کرے گی اور دوسری جماعت امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا کرے گی۔ پورا تفصیل سے اللہ رب العالمین نے طریقہ بیان کیا ہے جنگ کے میدان کا، کہ جنگ کے میدان کے اندر میں اگر نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کس طرح سے ادا کرنی ہے۔ اس کے فوراً بعد اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مسلمانوں کے اوپر مقررہ وقتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے فرض کی ہے۔ عزیز بھائیو اور دوستو، اس واقعے کو ذرا دل سے سوچے آدمی کہ عالم کیسا ہے، جنگ کا میدان ہے، لڑائی ہو رہی ہے، دشمن کی تلواریں ہماری گردنیں کاٹنے کے لیے تیار ہیں، ہمارے بچوں کو یتیم کرنے کے لیے اور بیویوں کو بیوہ کرنے کے لیے ان کی تلواریں ترس رہی ہے، ایسا عالم ہے جنگ کا۔ اس کے باوجود لوگوں کیا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز وقت ہو گیا، اب 2 صفیں بن لو، اب 2 جماعتیں کر لو۔ ایک جماعت دشمن کے سامنے کھڑے ہو کر دشمن کا مقابلہ کرے گی، دوسری جماعت نماز کے لیے کھڑے ہو کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کے اندر کبھی کفار مکہ کے لیے شہادت دعا نہیں کی۔ طائف کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا اور پیٹا گیا، یہاں تک کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی پوری زندگی کے اندر سب سے سخت دن کوئی تھا وہ طائف کا تھا۔ اس طائف کے میدان کے اندر، اس طائف کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو دعا نہیں دی، اس وقت بھی ان کے حق میں اللہ کے نبی دعائیں کرتے رہے۔ لیکن جب ایک جنگ کے اندر حالات اس طرح سازگار اور حالات اس طرح ہو گئے کہ اللہ کے نبی اثر کی نماز نہیں پڑھ پائے، سورج ڈوب گیا، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کفار مکہ کے لیے دعائیں نکلی کہ اللہ ان کے گھروں کو اور اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے کہ انہوں نے مجھے اثر کی نماز سے غافل کر دیا اور اثر کی نماز نہیں پڑھتے ہوئے۔ عزیز بھائیوں کو اس کو اندازہ لگا یہ نماز ہے، ہم نے نماز کو معمولی سمجھ لیا ہے، ہم نے نماز کو معمولی سمجھ لیا ہے، جب دل کیا نماز پڑھ دی، جب دل کیا چھوڑ دی، ہم نے نماز کو معمولی سمجھ لیا ہے۔ رمضان کا ایک مہینہ آیا، ہم نے نماز پڑھ لی، پھر اس ایک مہینے کے خلاف نہیں ہوں، اگر وہ آدمی اس مہینے کے اندر بھی نماز پڑھنے آتا ہے اچھی بات ہے ماشاءاللہ، ہو سکتا ہو کہ رمضان اس کی زندگی کے اندر ایک تبدیلی پیدا کرنے والا رمضان ہوگا، ہو سکتا ہو کہ رمضان اس کی زندگی کے اندر اللہ رب العالمین سے اس کو اللہ سے جوڑنے والا رمضان ہوگا، ہو سکتا ہے کہ رمضان اس کی زندگی میں وہ رمضان بن کر آیا ہوگا جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے نام اللہ رب العالمین کی جھنڈیوں میں تکلیف کیے ہوتے ہیں، رمضان کا مہینہ آتا ہے وہ اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے گناہوں کو معاف کر کے ان کا نام جنت میں لکھ دیتا ہے۔
ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ایسے نمازی ہوں گے جو سال کے 11 مہینے نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، لیکن یہ رمضان کا خوشحالی کے لیے آیا ہوگا. یہ رمضان ہو سکتا ہے اس عید کے بعد لوگوں کے سب سے نمازی بن جائے. میں ان کے خلاف نہیں ہوں، لیکن عزیز بھائیوں اور دوستوں ذرا غور کریے، ذرا غور کریے، سوچیے اپنی زندگی کے اندر اللہ رب العالمین کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ اللہ رب العالمین کو کیا بتائیں گے کہ اللہ تو اس نماز کو سال بھر کے لیے فرض کی تھی، 365 دن کے لیے فرض کی تھی، لیکن اللہ نماز کے لیے ہم نے خود اپنے آپ کو بنا لیا تھا. اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید کے اندر افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اس آدمی کو نہیں دیکھتے جس نے خود اپنی خواہشات کو اپنا رب بنا لیا؟ جب انسان کا دل کیا ویسا کیا تو اپنی خواہشات کو رب بنا ہو گیا. سال کے 1 مہینے کی طرح نے نماز پڑھی، اس کے بعد دل کر رہا ہے. 11 مہینے میں نماز چھوڑ دی، اس کی دل نہیں کر رہا ہے. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، یہ تو اپنی خواہشات کو رب بنانا ہو گیا. ہم نے تو اپنے دل کو اپنی خواہشات کو رب بنا لیا. عزیز بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ وہی سنیے نماز نہ پڑھنے والوں کے تعلق سے. سورہ معون کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ویل ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے، جہنم ہے ان نمازیوں کے لیے جو لوگ اپنے نمازوں کے اندر سستی کرتے ہیں. اللہ نے شاید مجھے بے نمازی کا ذکر نہیں کیا، نمازیوں کا جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن سستی کر کے نماز سے کرتے. 4 وقت کی نماز پڑھ لی، پہلے بستر کے اندر گزر گئی، 3 وقت کی نماز پڑھ گئی، 2 وقت کی نماز چھوڑ دی. یہ نماز پڑھنے کے لیے تو آ رہے ہیں لیکن سستی اور قاعدگی کے ساتھ جماعت ختم ہو گئی، بعد کے اندر آئے آرام سے نماز پڑھے تو پڑھے تو چلے گئے. منافقین بھی نماز پڑھتے تھے، منافقین جو تھے وہ بھی نماز پڑھتے تھے. ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے. حالانکہ وہ بھی نمازی تھے. ہمارا عالم کیا ہوگا؟ ہم تو بے نمازی ہیں، نماز پڑھنے والے، نماز میں سستی کرنے والے لوگ جہنم میں جائیں گے، تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ اس طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں تذکرہ کیا ہے. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے، جنتی اور تو آرام و سکون کے ساتھ ہوں گے، جہنمی اللہ رب العالمین کے عذاب اور جہنم کے اندر چل رہے ہوں گے. ان کے پاس فرصت نہیں ہوگی بات کرنے کی، اللہ رب العالمین سے سوال کرنے کی. لیکن جنتی بالکل آرام سکون عیش و آرام کے اندر اپنے محلوں کے اندر ہوں گے، تو جنتی اللہ رب العالمین سے سوال کریں گے کہ اللہ رب العالمین ہمارے بہت سے ساتھی، بہت سے دوست، بہت سارے رشتے دار جو دنیا کے اندر ہمارے ساتھ رہتے تھے، جن کے ساتھ دنیا کے اندر ہمارے ساتھ کھیلنا کودنا تھا، جو دنیا کے اندر ہمارے ساتھ کھانے پیتے تھے، آج جنت کے اندر کہیں نظر نہیں آ رہے. اللہ ہمیں اجازت دو کہ ہم جہنم کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں. جنتی جہنم کے اندر دیکھنے کے اللہ رب العالمین سے اجازت مانگیں گے. اللہ رب العالمین جنتیوں کو اجازت دے دے گا، تم دیکھ سکتے ہو جہنم کے اندر چھاپ ہے. تو جنتی اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتے داروں کو، اپنے جان پہچان والوں کو جہنم کے اندر چلتے ہوئے دیکھیں گے تو سوال کریں گے ماں سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے چلے آئے؟ تم تو دنیا کے اندر ہمارے ساتھ رہتے تھے، ہمارے ساتھ تمہارا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، کھیل کود کرنا تھا. تم تو دنیا کے اندر ہم سے ملتے جلتے تھے. ماں سلککم فی سقر، جہنم میں کیسے چلے آئے؟ جہنمیوں کا سب سے پہلا جواب ہوگا قالوا لم نکن من المصلین، ہم لوگ دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھتے تھے. اذان ہوتی تھی، اللہ کی طرف سے بلایا آتا تھا، تم لوگ اپنے کاروبار کو، اپنے بزنس، اپنے تجارت، اپنے دوسرے سامان، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر جب اللہ رب العالمین کی طرف سے بلاوا آتا تھا، اللہ اکبر کی صدائیں آتی تھی، تم اللہ کو بڑا مان کر، اللہ اکبر عمل پہ عمل کر کے اللہ کو بڑا مان کر تم لوگ نماز پڑھنے چلے جایا کرتے تھے. لیکن قالوا لم نکن من المصلین، ہم لوگ اللہ رب العالمین کو بڑا نہیں مانتے تھے. ہم تو اپنے کاروبار کو بڑا سمجھتے تھے، ہم نے تو اپنی تجارت کو بڑا سمجھا تھا، ہم نے تو اپنی دکانوں کو بڑا سمجھا تھا، ہم نے تو اپنی بیوی اور بچوں کی خواہشات کو بڑا سمجھ کر ہم نے نماز چھوڑی تھی. قالوا لم نکن من المصلین، پہلا گناہ بتائیں گے کہ ہم لوگ دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھتے تھے، اس لیے اللہ رب العالمین نے جہنم میں ڈال دیا. عزیز بھائیوں اور دوستوں، اگر ہمیں قرآن پر ایمان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر ایمان ہے، عزیز بھائیوں اور دوستوں، نماز قائم کیجیے.
اللہ کے لیے نماز قائم کیجیے. نماز کسی حالت کے اندر معاف نہیں ہے. ہر حالت کے اندر نماز فرض ہے. ہر حالت کے اندر نماز فرض ہے. انسان کے پاس طاقت ہے, صحت ہے, تندرستی ہے, آدمی کھڑا ہو کر نماز پڑھے. کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے, بیمار ہے, آدمی بیٹھ کر نماز پڑھے, لیکن نماز معاف نہیں ہے. اگر بیٹھنے کی بھی انسان کے اندر طاقت نہیں ہے, آدمی بیٹھ نہیں سکتا, بستر کے اوپر لیٹا ہوا ہے, تو لیٹے ہوئے بھی نماز معاف نہیں ہے. لیٹے لیٹے بھی انسان نماز پڑھے اشاروں کے ساتھ, لیکن نماز پڑھے. آدمی کے پاس غسل کرنے کی طاقت نہیں ہے, تیمم کر لے. وضو کرنے کی طاقت نہیں ہے, آدمی بیمار ہے, پانی نہیں چھو سکتا, آدمی وضو خانے سے جا نہیں سکتا, لیکن تیمم کر کے نماز پڑھ لے, لیکن نماز معاف نہیں ہے. نماز کے لوگوں پر معاف ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر واٹس ایپ وغیرہ پہ ویڈیو چلتی ہے, ایک آدمی سوال پوچھتا ہے بچوں سے کہ نماز کس پر معاف ہے. بچے جواب دیتے ہیں کس پر نماز معاف ہے. یا تو اسلام کے اندر ان پر معاف ہے جو چھوٹے بچے ہوں, بیماری نہیں ہوئے, ان پر نماز معاف ہے. یا اس اسلام میں نماز معاف ہے جو انسان پاگل ہو, مجنون ہو, دیوانہ ہو, جس کو دنیا کا کوئی پتہ نہیں ہے, جس کو اپنے لباس کا پتہ نہیں ہے, ورنہ گھومتا ہے مارکیٹ کے اندر, پاگل ہے آدمی, اس کے اوپر نماز معاف ہے. یا وہ آدمی جو مر چکا ہے, اس کے اوپر نماز معاف ہو چکی ہے. اب تینوں کیٹیگری کے اندر ہم لوگ اپنا محاسبہ کریں کہ ہم تینوں میں سے کون سے لاتے ہیں. ہم چھوٹے بچے ہیں, یا ہم پاگل ہو چکے ہیں, یا ہم اس دنیا سے مر چکے ہیں, اس لیے اللہ رب العالمین نے نمازیں معاف کر دی. ویسے بھائی اور دوستوں, میرے الفاظ کڑوے ضرور لیکن مجبور ہوں, میرے الفاظ کڑوے ضرور لیکن مجبور ہوں. غور کرنا ہے مطلب اپنی زندگی پر, ہم نماز کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے سب کچھ دیا ہے. 2 وقت اللہ رب العالمین نے کھانا بھی دیا ہے, سر چھپانے کے لیے اللہ رب العالمین نے چھت بھی دی ہے. دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو فٹ پاتھوں کے اوپر راتیں بسر کر رہے ہیں, جن کے پاس کھانے کے لیے 2 وقت کا کھانا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کے اندر تہجد کے اندر اٹھ کر اتنا لمبا لمبا قیام کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں, حالانکہ اللہ رب العالمین نے آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا افلا اکون عبدا شکورا, کہ عائشہ کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جو اللہ نے اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے, جو اللہ رب العالمین نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے, تو کیا میرے کو یہ فرض عائد نہیں ہوتا کہ میں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کروں. ایسے بھائیوں اور دوستوں, ذرا اس حدیث پر غور کرنا. اللہ رب العالمین نے سب کچھ نعمتوں سے نوازا ہے. اللہ نے اولاد بھی دی ہے, اللہ نے مال و دولت بھی دیا ہے, اللہ نے کاروبار بھی دیا ہے, کھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے 2 وقت کا کھانا بھی دیا ہے, عزت دار گھرانے کے اندر اللہ رب العالمین نے پیدا بھی کیا ہے. اگر اللہ چاہتا تو اللہ ایسے گھرانے کے اندر پیدا کر سکتا تھا جو لوگوں کی گندگیاں صاف کرتے ہیں. اگر اللہ چاہتا تو ایسا جانور بھی اللہ بنا سکتا تھا جو لوگوں کی گندگیاں کھاتے ہیں اور گندی نالی کے کیڑے کھاتے ہیں. ایسے بھائیوں اور دوستوں, اللہ رب العالمین نے اتنا اچھا انسان بنایا, اتنے اچھے گھرانے میں پیدا کیا. افلا اکون عبدا شکورا, کہ ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اور اللہ کی عبادت کرتے ہوئے 5 وقت کی نمازیں قائم کریں. ایسے بھائیوں اور دوستوں, تیسرا اہم پوائنٹ, نماز کو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف نماز پڑھی جائے تو اللہ رب العالمین نمازوں کو قبول نہیں کرتا. سے بخاری کے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر داخل ہوئے, ایک صحابی مسجد کے اندر داخل ہوئے, اگر انہوں نے نماز شروع کر دی, نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے نبی کے پاس آئے, اللہ کے نبی نے سلام کیا السلام علیکم, اللہ کے نبی نے جواب دیا وعلیکم السلام. اللہ کے نبی نے فرمایا جی فصلی فإنک لم تصلی, جاؤ دوبارہ نماز پڑھو, اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی. صحابی پھر گئے, پھر نماز پڑھی, پھر اللہ کے نبی کے پاس آئے, سلام کیا, اللہ کے نبی نے جواب دیا, پھر وہی الفاظ کہے جی فصلی فإنک لم تصلی, جاؤ دوبارہ نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. اس طرح سے 3 مرتبہ ہوا. جو 4تھی مرتبہ صحابی رسول آئے, انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا, آپ مجھے سکھائیے کس طرح سے نماز پڑھتی ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل نماز سکھائی. سب سے پہلے قیام کرنا ہے, اطمینان کے ساتھ قیام کرنا ہے, 2 رکوع سے دعائیں پڑھتی ہیں. پھر اس کے بعد رکوع کرنا ہے, اطمینان کے ساتھ رکوع کرنا ہے, رکوع کی دعائیں سکھائی. پھر رکوع سے کھڑا ہونا ہے, پھر قیام کرنا ہے, پھر جو دعائیں پڑھتی ہیں, پھر سجدہ کرنا ہے, سجدے کے بیچ کے اندر بیٹھنا ہے, تشہد کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل نماز سکھائی. اس طریقے سے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیے, تب نماز مکمل ہوگی. ایسے بھائیوں اور دوستوں, اسی لیے کل کے درس کے اندر نماز بالکل ترتیب اور ترتیب کے ساتھ بالکل اچھے طریقے سے پریکٹس کے ساتھ پوری نماز سکھائی جائے گی. اس لیے کل کے درس کے اندر بھی ضرور پوچھے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ایک آدمی ہے 60 سال تک نماز پڑھتا ہے، 60 سال تک نماز پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے جائے گا، اس کی ایک بھی نماز اللہ رب العالمین کی آپ قبول نہیں ہوگی، ایک بھی نماز۔ 60 سال اس نے نماز پڑھی لیکن 60 سالوں کے اندر ایک بھی نماز کی قبول نہیں ہوئی۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے لیے سب ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس نے رکوع اطمینان سے نہیں کیا، اس نے سجدہ اطمینان سے نہیں کیا۔ اگر رکوع اطمینان سے کر لیا تو سجدہ اس کا صحیح ہے، اگر سجدہ صحیح ہو گیا تو اس کا رکوع صحیح ہے۔ عزیز بھائیوں اور دوستوں، نماز کا طریقہ بھی سیکھنا ضروری ہے کہ نماز کس طرح سے پڑھنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نے اپنی پوری زندگیاں نماز پڑھ کر سجدے کو اگر اپنی پیشانیاں رگڑ کر پیشانی پر نشان پڑ جائے اور اللہ کے سامنے حاضر ہو اور پتہ چلے کہ ہماری ایک بھی نماز قبول نہیں ہوئی ہے۔ عزیز بھائیوں اور دوستوں، کل کے درس کے اندر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ سیکھے اور آج سے اس مسجد کے اندر عہد کر کے اٹھے کہ اللہ انشاءاللہ اس رمضان کے بعد کے اندر بھی انشاءاللہ ہم پکے نمازی بنیں گے۔ اللہ رب العالمین سال کے 12 مہینوں کے اندر اللہ رب العالمین نماز پڑھنے والے رہیں گے۔ اللہ ہم اپنی خواہشات کو رب نہیں بنائیں گے، اللہ ہم اپنی خواہشات کو رب نہیں بنائیں گے۔ اس عید کے بعد کے اندر شیطان آئے گا، شیطان تمہیں گمراہ کرنے آئے گا، شیطان تمہارے کانوں کے اندر دماغوں کے اندر وسوسہ ڈالنے آئے گا۔ عید کا چاند نظر آ گیا، اب چھوڑ دو نمازیں، اپنے بزنس پر، اپنے کاروبار پر، اپنے تجارت کے وقت لگاؤ، لیکن شیطان کی باتوں میں بتانا، ایک مرتبہ غور کرنا عید کے بعد کے اندر جب شیطان اس طرح کی باتیں دماغ میں ڈالے، ایک مرتبہ غور کرنا اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے نماز پڑھنے کا، نماز قائم کرو، شیطان کہہ رہا ہے نماز مت پڑھو۔ سوچنا ہم نے کس کو رب بنایا ہے، سوچنا ایک مرتبہ غور کرنا اس بات پر ہم نے کس کو رب بنایا ہے اپنا۔ اگر ہم نے اپنے اللہ کو رب بنایا ہوگا تو اللہ رب العالمین کے حکم پر عمل کریں گے، نماز پڑھنے آئیں گے۔ لیکن اگر ہم نے شیطان کی باتیں مانی، شیطان کی پرستش کی، شیطان کے کہنے میں آئے تو گویا کہ ہم نے اللہ کو رب نہیں بنایا، ہم نے تو شیطان کو رب بنا لیا۔ جب شیطان کی باتیں مان رہے ہیں، شیطان ہمیں کہہ رہا ہے نماز مت پڑھو، ہم نے شیطان کی بات مان لی، اللہ کہہ رہا ہے نماز پڑھو، ہم نے شیطان رب العالمین کی بات ٹھکرا دی۔ تو اس بات پر غور کرنا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو پہلے سنت سے عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔